انتہائی اہم اور کلیدی نوعیت کا سوال کہ کیا قرآن لفظاً و حرفاً سچ مچ کلام اللہ ہے؟ قرآن میں متکلم یعنی بولنے والا کون ہے اور متکلم یعنی جس سے بولا جا رہا ہو وہ کون ہے؟ اگر قرآنی متون کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ جھول آشکار ہو جاتا ہے کہ پورے قرآن میں نہ تو اللہ بذات خود واحد متکلم یعنی اسم فاعل ہے اور نہ ہی محمد واحد متکلم اسم مفعول ہے، بلکہ لفظ اللہ اور لفظ محمد دونوں ہی کو مصنفین قرآن نے بصیغہ غائب یعنی شخص ثالث کے طور پر پیش کیا ہے۔ سوائے 3 جگہوں کے پورے قرآن میں اللہ نامی خدا بحالت غائب ہی پایا گیا۔ کسی ایک بھی آیت میں نہ تو وہ بصیغہ حاضر ہے اور نہ ہی شخص اول کے لحاظ سے کہیں خود کلام کرتا ہے۔ گویا اللہ اور محمد محض 2 ایسے طغرے ہیں جن کو ڈھال بنا کر کاتبین و ناشرین قرآن نے نہ صرف اپنی سیاسی وسعت پسندانہ آئیڈیالوجی دنیا پر تھوپی بلکہ طاقتور انداز میں اس کی مارکیٹنگ بھی خوب کروائی۔ عربی لسان کی معمولی جانکاری رکھنے والا کوئی بھی فرد بآسانی یہ دیکھ سکتا ہے کہ متن قرآنی میں اللہ ہر جگہ غائب کے صیغے میں ہے، حاضر تو کسی مقام پر بھی نہیں۔ مثلا قرآن کی معروف ترین آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ اگر خود متکلم حاضر ہوتا تو فحوائے کلام کچھ اس طرح ہوتا۔ غور کیجئے، اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم لا تأخذنی سنۃ ولا نوم لی ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندی الا باذنی اعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شئت وسع کرسیی السماوات والارض ولا یؤودنی حفظہما وانا العلی العظیم 2.255۔ ترجمہ: اللہ یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا، مجھے نہ اونگ چھوتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب میرا ہے۔ کون ہے جو میری بارگاہ میں میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ میں جانتا ہوں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ احاطہ نہیں کرتے میرے علم میں سے مگر جتنا میں چاہوں۔ میری کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور مجھے نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، اور میں بلند برتر ہوں۔ اچھا، آیت الکرسی کے علاوہ جہاں جہاں اللہ کو براہ راست متکلم یعنی شخص اول کے روپ میں مانا اور منوایا جاتا رہا ہے، وہاں یہ اللہ عجیب حد تک بدستور غائب، غیر موجود اور شخص ثالث ہی پایا گیا۔ گویا کچھ نامعلوم مصنفین نے اپنے تراشیدہ اللہ کو اپنے خیالوں میں سوچا اور اپنے لفظوں میں اسے ڈھالتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر غور کیجئے، سورت 59 یعنی سورت الحشر کی آخری تمام آیتیں اور سورت الاخلاص، مزید برآں کچھ آیتوں کے ٹکڑے جو بہت مشہور ہیں، اکثر لوگ اپنی زبان پر اس کو دہراتے ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے کہ ان سب میں اللہ تو غائب ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام لیس کمثلہ شیء مثل نورہ کمشکاۃ هو الاول والآخر هو یحیی ویمیت هو یدرک الابصار هو السمیع العلیم هو اللطیف الخبیر هو التواب الرحیم هو الغفور الودود هو الذی یصورکم فی الارحام هو الذی انزل من السماء خلق السماوات والارض خلق الانسان من نطفہ یفعل ما یرید یختص برحمتہ من یشاء
يسمع تحاوركما يعلم خائنة الأعين أنه هو أضحك وأبكى أنه هو أمات وأحيا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى أنه هو أغنى وأقنى أنه هو رب الشعرى وغیرہ وغیرہ۔ مطلب جہاں کہیں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہاں سب جگہ پر اللہ غائب اور غیر موجود ہی ہے۔ اب مجھے خوب پتہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو ضرور یہ لانگڑی حجت لے کے آئیں گے کہ انا اور نحنو والی حاضر کی ضمیروں میں ان کا اللہ تو واحد متکلم ہی ہے۔ درحالے کہ اسلامی دعووں کے مطابق اللہ کی ذات تو حاضر و ناظر ہے، فرد احد ہے، الہ واحد ہے۔ اسلامی تراشیدہ اللہ نہ تو مشرکانہ مظاہر میں جمع در جمع ہے اور نہ ہی غائب و غیر حاضر و غیر موجود۔